الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقی نبوت کے مقام پر فائز فرمایا۔ ہمیشہ کے لیے دنیا کے تمام علاقوں کے لیے اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے وہ ایک ہی ہستی تھی جسے اللہ نے جامعیت کے اس مقام پر فائز کیا۔ ان سے پہلے کوئی نبی، کوئی دین ایسا نہیں تھا جس کے متعلق اللہ نے یہ کہا ہو کہ پوری دنیا کے انسانوں پر یہ لازم ہے کہ انہیں مانیں۔ آپ کے بالکل قریب ترین جو لوگ مبعوث کیے گئے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بھی قرآن بتاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی سچائی کی گواہی نہیں ہے کہ ان کا منصب ورسولا الی بنی اسرائیل تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ بس یہ ایک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی جو اس پوری کائنات کے لیے بھیجی گئی، اور بالکل صاف لفظوں میں کہا گیا کہ اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں پر اللہ کے قرب کا ہر ایسا راستہ حرام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو۔ یونان کی تہذیب تھی، اور دنیا کی 3 تہذیبیں بہت قدیم مانی گئی ہیں، یونان، چین اور ہندوستان۔ اور ہندوستان میں بھی بدھا، اس کا اثر و رسوخ، یہ علاقہ اسلام آباد جہاں آپ بیٹھے ہیں اب تک بدھسٹ جو تھے ان کی خانقاہوں کے آثار قدیمہ یہاں پائے جاتے ہیں۔ ان تینوں تہذیبوں کا دنیا بھر پر اثر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہستی ہیں جو اللہ کے حکم سے اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں تم میں سے ہر ایک فرد اور قوم کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ اسود والاحمر، کوئی آدمی اپنی رنگت میں سفید ہے، گورا ہے، یا وہ گندمی رنگ کا ہے یا سیاہ رنگت ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ میں تم سب کے لیے اور قیامت تک کے لیے زمان، مکان، آبادی، ہر چیز کا گھیراؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے کیا، اور آپ نے خم ٹھونک کے میدان میں اترے، آپ کے مخالفین مٹے، اللہ نے آپ کے پیغام کو پہنچایا، اللہ نے آپ کو عزت دی، اور اللہ تعالی نے اس مقام اور منصب پر عنایت فرمایا جو مقام اور منصب در حقیقت قیامت میں کھل کے سامنے آئے گا۔ دن اور رات عاجز آ گئے کہ ان کی ترقیات کی پیمائش کر سکیں، یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن خود قرآن میں کہتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور عین بالکل ممکن ہے اور یقیناً یہ ہو جائے گا کہ قیامت میں ہم آپ کو ایک مقام پر کھڑا کر دیں گے،
اور وہ مقام ایسا ہے کہ پوری دنیا آپ کی تعریف کرے گی۔ مواہب الدنیا میں حدیث نقل کی ہے، اس حدیث کی استناد کا زیادہ علم نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بلال اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے آئے گا اور میں اسے کہوں گا کہ تم آذان دو، اور جب اس جملے پہ پہنچے گا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا پورے محشر کے لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھیں گی اور لوگ کہیں گے ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس معاشرے کو چھوڑا ان میں سب سے افضل، سب سے محترم اور کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑی ہستی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، جن کے احوال پر رمضان سے پہلے گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری تھی، لیکن اس میں سے ایک پہلو آج بیان کرنا مقصود ہے کہ آخر اہل السنہ کو اس بات پر کیوں اصرار ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ بھی تھے اور ان کی خلافت برحق تھی، اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی نہیں تھا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کی ہستی تھی، وہ جو بھی کہیں، خود اہل السنہ میں سے بھی چند ایک افراد اس طرف گئے ہیں، لیکن اس کی حقیقی وجہ وہ ہے جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خود ارشاد فرمائی۔ سیاسی طور پہ مسئلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش کم آیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش آیا۔ خلفائے راشدین میں کسی نے کسی کو کافر نہیں کہا، عام پبلک اور معاشرہ سب ادب اور احترام پہ قائم تھا۔ یہ پہلی ہستی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے جن کو برملا لوگوں نے کافر کہا، جن کو برملا لوگوں نے کہا کہ تم دین سے نکل گئے ہو، اور ان کی بیعت کے خلاف اٹھے اور لڑائیاں کی اور باقاعدہ خلافت راشدہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو عالم اسلام میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور انہیں حق گوئی سکھائی تھی، جو شخص جہاں پر تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب کو بیان کیا۔ مثلا ایک صحابی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ علی ایسے اچھے اور ایسے اچھے۔ کوفہ میں ہیں، انہوں نے کہا علی ایسے اچھے اور ایسے اچھے۔ سعد رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور انہوں نے اشارہ کیا بیت اللہ کو کھولنے کا، بیت اللہ کے اندر جا کر بیٹھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی کی یہ سیاسی باتیں ہیں، اور تم اس کے باوجود کہ سمجھتے ہو کہ علی سیاست میں یہ کام کر رہے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے، انہی کی حمایت کرے جا رہے ہو، تو اس سے مقدس مقام کون سا ہو سکتا تھا؟ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے بھی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، اور انہوں نے کہا معاویہ بات یہ ہے کہ علی جیسا آدمی اس وقت پوری امت میں کوئی نہیں ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے اچھے ہیں۔ اب یہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیاسی صورتحال پیش آئی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تعریف شروع کر دی، اس بنا پر زیادہ احادیث، فضیلت، منقبت، تعریف اس قسم کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذخیرہ احادیث میں زیادہ ہو۔ جب احادیث ان کی زیادہ ہو گئی، ان کی تعریف کی، تو سیدنا احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے کہا جب میں حدیث پر نظر ڈالتا ہوں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی آدمی نظر نہیں آتا، اور اگر ہم عقیدے کو دیکھتے ہیں تو پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ وجہ بن گئی تھی، وگرنہ
سب جانتے تھے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بڑی ہستی کوئی نہیں تھی، اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل السنہ کا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ محترم تھے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھوڑ کر گئے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایسی دشوار گزار حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ پھر عالم اسلام پر ایسے حالات کبھی نہیں آئے، کبھی نہیں آئے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور آپ دیکھیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، ظاہر ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن ہیں اور میرے سامنے رکھے گئے، مجھ سے جبریل امین نے کہا کہ آپ انہیں اڑا دیں، میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا پھونک ماریں تو یہ کنگن گر جائیں گے، میں نے پھونکا اور وہ کنگن گر گئے۔ عرض کیا گیا کہ اس کی تعبیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ 2 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کو مٹا دے گا۔ ابھی حیات طیبہ کے دن باقی ہیں اور مسیلمہ کذاب کا پیغام پہنچا اور اس نے کہا امید ہے آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی، آپ نے عربوں کو فتح کر لیا ہے، اللہ نے نبوت اور مملکت دونوں کو آدھا آدھا کر دیا ہے، مجھے بھی دے دی ہے اور آپ کو بھی دے دی ہے، اس لیے آپ آدھا عرب بانٹ کر عربوں کی زمین مجھے دے دیں اور میری نبوت کو بھی تسلیم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ حادثہ ہو کر رہے گا اور یہ پیش آئے گی بات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم چند 7-8 بندے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دن فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی میری نبوت میں شرک کر کے مرے گا۔ سہم گئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں گنتا رہا کہ کون زندہ ہے کون مر گیا ہے، میں ڈرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ آدمی مرا تو مجھے چین آیا کہ اللہ کا شکر ہے میں ایمان پہ دنیا سے جاؤں گا، خدا نے میرے ایمان کو سلامت رکھا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم میں سے ایک آدمی مسیلمہ کذاب کا مؤذن بن گیا اور آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا اور اشہد ان مسیلمہ رسول اللہ بھی کہتا تھا، کی گواہی اسی طرح دیتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرک کیا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا اور لشکر کی قیادت صرف 17-18 برس کے ایک لڑکے کو دے دی، اسامہ رضی اللہ عنہ کو، اور اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عزیز تھے، بڑی محبت تھی۔ عمر کو لوگ گنتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اسامہ تو اتنا پیارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بغیر مشورے کے اگر خلافت دیتے تو اسے دے دیتے، اسامہ کو خلیفہ بنا دیتے۔ اسامہ کو لشکر روانہ کیا، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما جیسے آدمی اسامہ کے انڈر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود اسامہ کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے السلام علیکم ایھا الامیر، ہمارے امیر اللہ کی سلامتی۔ تو لوگوں نے کہا آپ انہیں کیوں ایسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے آخری بار جس کی کمانڈ میں آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کے تابع رکھا ہے یہ اسامہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر کے ساتھ دنیا سے گئے کہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اب ہوگا کیا؟ یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کی ہستی تھی، یہ اسی آدمی کا فیض تھا، یہ اسی آدمی کا دل تھا، اور یہ آدمی اس کا باطن نبوت کے نفس سے مستنیر تھا، اور یہ ہستی ایسی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم و جاں میں بالکل ایسے پیوست ہو گئی تھی جس طرح خوشبو اور جس طرح رنگ کسی پھول میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہستی تھی جس نے بیک وقت 3 کام کیے، اور یہ اتنا بڑا دماغ تھا تو سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ذمہ داری مجھ پہ آئی ہے، مجھے بیک وقت 3 کام کرنے ہیں۔ معاشرے کی اس سطح کو قائم رکھنا ہے
جس سطح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، معاشرے میں زوال نہیں آنا چاہیے، لوگوں کی اقدار میں زوال نہیں آنا چاہیے، قانون کی بالادستی باقی رہنی چاہیے، لوگوں کے حقوق پورے ہونے چاہیے۔ ایک انہوں نے سب سے بڑا کارنامہ یہ دیکھ لیا کہ اپنے معاشرے کی سطح کو نہیں گرنے دینا، اور دوسرا بڑا کارنامہ ریاست کی حفاظت تھی۔ ریاست کا وجود ہوگا تو کوئی معاشرہ قائم ہوگا۔ انہوں نے ریاست کے وجود کے لیے اپنی جان لڑا دی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے فہیم اور دانا لوگوں کی مخالفت کے باوجود انہوں نے کہا لشکر جائے گا، اور انہوں نے کہا خدا کی قسم لشکر کو میں بھیجوں گا اگرچہ مجھے اس کے معاملے میں کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت خوف کی فضا آ رہی ہے مدینہ میں۔ انہوں نے کہا مجھے ڈراتے ہو؟ یہ اس دلیر اور بہادر آدمی کی قوت ایمانی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے کہتے ہو؟ خدا کی قسم مدینہ منورہ میں بھیڑیے آ جائیں، اور خدا کی قسم مدینہ منورہ میں کتے آ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی ٹانگوں کو کاٹنے لگیں، یہاں تک نوبت پہنچ جائیں، تو بھی مجھے خدائی کی قسم ہے میں لشکر بھیج کر رہوں گا۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ ریاست قائم نہ ہو، ہرگز برداشت نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں اور ابو بکر کہے کہ نہیں۔ یہ اس عشق نبوی کا نتیجہ، یہ محبت کا نتیجہ ہے، جس محبت کو ہم لوگوں نے اور خاص طور پہ جو دین کے علم بردار ہیں نا، انہوں نے بھلا کے نفرتوں کو رواج دیا ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں کی روایات آپ دیکھ لیں، دنیا میں کسی کی عقل میں یہ آ سکتا ہے کہ موت کے منہ میں ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح جو موت کے منہ میں ہے اس سے کر دے؟ ہے کوئی دنیا میں کسی کی عقل میں آنے والی بات؟ کربلا میں اترے ہوئے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں کہ میرے اعزا شہید ہو رہے ہیں، جانتے ہیں کہ سب کچھ، اور بلایا اپنی بیٹی کو اور کہا بیٹی نکاح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ابا اس حالت میں؟ فرمایا جانتی نہیں ہو بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے دونوں رشتے تم بہنوں کے مانگ لیے تھے اپنے بیٹوں کے لیے، میں نہیں چاہتا قیامت میں والد اور بھائی کے سامنے شرمندہ ہوں، بیٹی نکاح کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں رشتوں پہ ہاں کر چکا تھا، میں ان رشتوں کو نبھا کے مرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کا نکاح قاسم سے کیا، قاسم ابن حسن سے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے سامنے داماد شہید ہو گیا اور بیٹی بیوہ ہو گئی۔ یہ دل پہ ہاتھ رکھے وہ جس کی جوان بیٹیاں ہوں کہ کیا بیتتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں نکاح کیا ہے، اسی لیے اہل تشیع کے ہاں جو مہندی کی رسم ہے نا، یہ اسی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا بڑے بھائی حسن اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ فرما کے گئے تھے کہ کرنا ہے، میں رہ نہیں سکتا جب تک کہ ان کی بات پوری نہ کروں۔ یہ محبتیں ہیں، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اس ادب اور احترام میں اتنے بڑے، انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو بھیجیں اور میں اس لشکر کو روک دوں۔ کہا چلو جاؤ۔ اسامہ سے صرف اتنا کہا کہ حکومت اب نئی شروع ہوئی ہے، مجھے ایک آدمی کی ضرورت ہے عمر کی، اسے اگر آپ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا بڑی خوشی سے آپ اسے رکھ لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے معاشرے کی سطح کو نہیں گرنے دیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ریاست کو قائم کیا۔ ریاست ابوبکر رضی اللہ عنہ نہ قائم کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ ہوتا جو ہر وقت کے شاہد، ہر وقت کے گواہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر ابو بکر ریاست کو قائم نہ کرتے تو اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ نماز نہ پڑھی جاتی، اور اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ دین قائم نہ رہتا، اور اللہ کی قسم کھاتا ہوں خدا کی کوئی عبادت کی نہ جاتی اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دن یہ اٹل فیصلہ نہ کر لیتے کہ ہمیں اس ریاست کو بچانا ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دوسرا کارنامہ، اور تیسرا کارنامہ ان کا کہ ریاست کی توسیع، کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم ریاست کو یہاں تک رکھیں،
اس ریاست کو اپنی توسیع کی ضرورت ہے. یہ وہ دماغ تھا جس دماغ کے ایک فیصلے پر پوری عمر رضی اللہ عنہ کی امپائر قائم ہوئی. پھر عثمان آئے، پھر علی آئے، پھر معاویہ آئے. یہ سنگ بنیاد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رکھا تھا. وہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ میں کتنی ایبلٹی ہے کہ وہ اس ریاست کی توسیع کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں. خالد بن ولید کو بھیجا، فتوحات کی خبریں آ رہی ہیں، ریاست کی وسعت ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ایک معاملہ ایسا آ گیا جس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خلاف اب تک روایات ملتی ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خالد نے یہ نکاح نہیں کیا ہے اور یہ بدکاری ہے، خالد کو کوڑے لگائے جائیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سارا مقدمہ سنا، چپ ہو گئے اور کچھ نہیں کہا خالد کو، اور کہا خالد کو اپنا کام کرنے دو عمر، اس معاملے میں جو فیصلہ مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے. اور پھر کہا عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا اور انہوں نے کہا خالد پر آپ درے لگائیں، خالد پہ حد جاری کریں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر، یہ آخری جملہ تھا جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش کر دیا. انہوں نے کہا عمر، جس تلوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیام سے باہر نکالا ہے کافروں کے خلاف، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس تلوار کو دوبارہ نیام میں ڈال دوں؟ یہ حکمت عملی، یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پوری خلافت راشدہ، اسی کو لے کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے چلے کہ معاشرے میں سطح نہیں گرنے دینی. اور پھر اسی چیز کو دیکھ کر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نے گورنر تبدیل نہیں کیے. خلافت راشدہ کو آپ پڑھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہا گیا فلاں فلاں فلاں، انہوں نے کہا نہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے جس کو گورنر مقرر کیا ہے میں حت الوسع سے تبدیل نہیں کروں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ فلاں فلاں گورنر، ان کا نہیں، انہیں حضرت نے مقرر کیا تھا البار الراشد. عمر تو بہت نیک آدمی تھے، عمر تو بالکل صحیح راہ پر تھے، جس کو انہوں نے مقرر کر دیا ہے میں تبدیل نہیں کر سکتا. ایک تبدیلی کی انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام سے ہٹانے کی، پھر ہوا جو کچھ کہ ہوا. مگر یہ خلافت راشدہ، اس کی سنگ بنیاد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ رکھا تھا. 3 کارنامے اس ہستی نے انجام دیے. معاشرے کی سطح نہیں گرنے دی، ریاست کا قیام ان کے نفس مبارک سے شروع ہوا، اور ریاست کی توسیع کی پالیسی انہی کی تھی جس پہ نقشہ بنا گئے اور بعد میں آنے والے رنگ بھرتے رہے. اور خود ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو اندرونی طور پر مسائب کا سامنا تھا، بڑے سے بڑا مائی کا لال سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. قبائل نے بغاوت کر دی، عرب قبیلے اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم مرکز کے تحت نہیں رہیں گے، ہم ریاست کے تحت نہیں رہیں گے. اور یہ بغاوتیں شروع ہوئی ہیں، اور ان بغاوتوں کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچلا ہے، پوری سختی کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچلا ہے. انہوں نے کہا یہ قبائل والے کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت کا مقابلہ کریں گے؟ واللہ لو منعونی قالا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ اونٹ دیتے تھے آ کے مرکز میں اور اس کو باندھنے والی رسی بھی لاتے تھے، اللہ کی قسم ہے مجھے اگر رسی نہیں دیں گے لاقاتلنہم، میں سر اڑا دوں گا. کون ہے جو اس مرکز کے خلاف چلے اور کون ہے جو اس مرکز کی اطاعت نہیں کرے گا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑی سازش کا سامنا تھا کہ ہر طرف قبائل اٹھ کھڑے ہوئے اور قبیلوں نے کہا ہم اطاعت قبول نہیں کریں گے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قبیلوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے قبیلوں کو باندھا، انہوں نے قبیلوں کو آپس میں شیر و شکر کیا. اور دوسری چیز جو انہیں پیش آ گئی تھی وہ ارتداد کا فتنہ تھا کہ ارتداد شروع ہو گیا. یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں ہمارے نزدیک، اسی لیے مرزائی کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بغاوت تھی جسے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کچلائی. جو تم کہتے ہو نا ختم نبوت کوئی چیز نہیں تھی. ہم کہتے ہیں جناب والا 2 چیزیں الگ ہیں، ارتداد بھی شروع ہو گیا تھا اور قبائل کی بغاوت بھی شروع ہو گئی تھی. قاضی نذیر صاحب نے اپنے ربوہ کے موقف کی اور قادیان کے موقف کی دفاع کے لیے کتاب لکھی ہے پوری انہوں نے، اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اصل میں جہاد سارے کا سارا قبائل کے خلاف تھا، ارتداد نہیں تھا. ہم کہتے ہیں ارتداد بھی شروع ہوا
ہوا، وہ ایک الگ شاخسانہ تھا، وہ پھر اٹھا مسلمہ کذاب، پھر اس کے ماننے والے، پھر ادھر سجا اٹھی، پھر وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بیک وقت عربوں کے قبائل ان کی بغاوت کو بھی کچلنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی حفاظت فرمانی تھی۔ اور تیسرا بڑا فتنہ جو اٹھ سکتا تھا، اور تیسرا بڑا فتنہ جس پہ بات کرنے کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے، بڑا اٹھ سکتا تھا، ایک پورا گروہ اس بات پہ آمادہ تھا کہ ثابت کرے کہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے، اور خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف جانی چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملتی تو پھر کیا ہو جاتا؟ خلافت غصب کر لی، یہی الزام ہے نا ابو بکر اور عمر پہ کہ انہوں نے خلافت غصب کر لی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت کے اہل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی وہ بڑے مقام پہ تھے۔ ہم بالکل اعتدال کے ساتھ ایک موقف رکھتے ہیں، ہم صاف سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت کے رکن رکین تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت بڑی ہستی تھی۔ ہمارے اساتذہ سے جو ہم نے سنا اور جو پڑھا، اللہ کی توفیق سے ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے جوتے ہمارے سر پہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے نظام کو سنبھالا تھا، لیکن جب تم آؤ گے معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے باہمی تقابل میں، تو ہم کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بھی جگہ مل جائے تو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ علی اتنے بڑے آدمی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کی درخواستوں کے باوجود اپنی صاحبزادی کے لیے منتخب فرمایا مولا علی رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی وہ خلافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا معاشرہ تھوڑے ہی چھوڑا تھا کہ بس جو ہے اس پہ گزارا کرنا ہے، ہیروز کی نرسری لگا دی تھی، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا نہیں۔ مسلمانوں پہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب بغداد کی تباہیوں سے پہلے کے قصے کہ خلیفہ کا اچانک انتقال ہوگی، سب مل بیٹھے اور انہوں نے کہا ایسا ادارہ قائم کرو جس ادارے میں بچے تیار کرنے ہیں، خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہو جائے، انتظامیہ کا سربراہ، قاضی القضات چیف جسٹس، امیر العساکر چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے کہا تینوں میں سے کوئی بھی شہید ہو جائے، انتقال ہو جائے، تمہارے پاس لوگ ہونے چاہیے اس کیلیبر کے۔ 20 سال کے بعد خلافت کو اطلاع ملی کہ ہر ایک منصب کے لیے 100 آدمی تیار ہے، جب حکم کریں ہم پیش کریں۔ ایسے زوال تھوڑے ہی آیا ہوا تھا کہ بس جو مل گیا اب کام چلانا ہے، 100 آدمی اگلوں نے تیار کر کے دیے۔ یہ بالکل ٹھیک، امریکن پریزیڈنٹ بدلتا ہے تو اس کی جو کابینہ اور چیزیں بدلتی ہیں وہ پورے سالوں کی محنت کے نتیجے میں بدلتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری خطبہ، زبردست خطبہ ہے وہ، ساری سیاست کا نچوڑ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد انہیں معلوم تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، آخری جمعہ پڑھایا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں علی کو خلافت دوں تو علی امت کو بڑی کھلی وسیع اور منور شاہراہ پہ امت کو لے کے جائیں گے، علی حق رکھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اگر خلافت پہلی مل جاتی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جگہ کیا ہو جاتا؟ کہتے ہیں انہوں نے خلافت غصب کی، قیامت تک اسلام سے یہ داغ نہ دھل سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے خاندان کو بنانے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اپنے داماد کو پوری امت پر مسلط کر دیں۔ یہ کیا دین ہے؟ ایک گھرانے کا دین ہے یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ استغفر اللہ ساری محنت ضائع ہو جاتی اگر خلافت کے انتخاب میں صحابہ رضی اللہ عنہم سقیفہ بنو ساعدہ میں ذرا بھی لغزش آ جاتی۔ قیامت تک الزام رہتا کہ نبوت کے بعد خلافت یہ ایک خاص خاندان کا حق ہے، اور اس خاندان کے علاوہ
کوئی نہیں چنا جا سکتا، اور لوگ تانے دیتے اور کہتے تمہاری کتاب تو یہ کہتی ہے کہ امرهم شورا بینہم، خلافت کے انتخاب میں شورائی انتخاب ہے، شورا کام کرے گی، اور ادھر تم فرد واحد اور نسل واحد کے لیے خلافت کے ادعا کی باتیں کرتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات کو جانتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی نبوت اور اس کے پیغام اور معاشرے کو خاندان اور فرد میں منتقل ہونے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے جن کے انتخاب نے روکا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور وہ جہاد پہ چلے۔ مدینہ منورہ میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ کدھر جاتے ہیں، پیچھے کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد سے روکتے ہو؟ میں بالکل جاؤں گا۔ کوئی آدمی نہیں تھا جو آگے آتا، ایک آدمی آگے بڑھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ بکر رضی اللہ عنہ تیاری کر کے گھوڑے پہ بیٹھ گئے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آ کے خاموشی سے اپنا دست مبارک حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر رکھ دیا اور کہا حضرت نہ جائیں، آپ چکی کی کیل ہیں، اور کیل اکھڑ جائے تو چکی اکھڑ جاتی ہے، آپ کے دم قدم سے ہی تو یہ ساری رونقیں ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے تو سب کچھ چل رہا ہے، نہ چاہے۔ ایک لفظ جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ بولے ہوں چپ کر کے اتر آئے۔ اتنا بہادر اور قوی ارادے کا کیا ہے، یہ عزت اور احترام ہے، یہ چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہے جس سے ہماری سوسائٹی محروم ہو گئی ہے۔ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، کچھ نہیں بولے۔ عمر اور عثمان اور ابو ہریرہ اور ابو عبیدہ کی بات نہ ماننے والا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جملہ چپ کر کے نیچے اتر آئے، نہیں گئے جہاد پہ۔ خلافت اور عمر علی رضی اللہ عنہ بھی ایسے اسے تقویت دی ہے، اس لیے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو بیک وقت ان مصیبتوں کا مقابلہ تھا۔ ایک مصیبت یہ کہ ارتداد چھا گیا، ایک مصیبت یہ ہو گئی کہ ختم نبوت کے بعد نبوت کے دعوے کرنے والے، اور تیسری مشکل ان کے لیے جو پیش آئی وہ یہ کہ ایک پورا گروہ تھا جو چاہتا تھا کہ نسل، ایک فرد، ایک خاندان، اس کا تسلط امت پر قائم ہو جائے۔ اب تک یہی وجہ ہے کہ ہمارا اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خلافت شورائی ہے، شورا منتخب کرے گی، وہ کہتے ہیں کہ امامت ہے اور امامت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور امامت خاندانی ہے، ایک سید کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، وہ سادات میں امامت رہے گی حتیٰ کہ امام مہدی آ جائیں۔ اور یقیناً یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں خلافت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، خلافت شورائی ہے، اور خلافت اتنی زبردست شورائی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت 3 مرتبہ ہوئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ایسے ہی قائم نہیں ہو گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو صرف نمازیں ہی آتی تھیں، روزے ہی رکھتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے گر سیکھے تھے جہاں بانی کے، انہوں نے گر سیکھے تھے دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے چھا جانے کے لیے، غالب ہو جانے کے لیے، اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے، اور ان سب نے متفقہ طور پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چنا۔ ایک حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے نام کے صحابی تھے، انہوں نے اس بیعت کو نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا ہم بیعت کرائیں گے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا چھوڑ دو، میری بیعت کے لیے اتنا بھی ضروری نہیں ہے، سعد نے نہیں کیا نہ صحیح، لیکن ضروری نہیں ہے، ان کے لیے چھوڑ دو۔ وہ شام چلے گئے اور شام جا کر پھر ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ایک لمبا قصہ ہے۔ اس لیے سقیفہ بنو ساعدہ میں پہلی مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ آئے ہیں، اور آخری آدمی جس نے جنازہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوئی جنازہ نہیں۔ اسی سے ہمارے حنفیہ نے مسئلہ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکمران وقت، صدر مملکت، وزیر اعظم جب جنازہ پڑھ دیں تو اس کے بعد کسی کا کوئی حق باقی نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین سارے مراحل پورے ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، یہ ہے عدل جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ ان کا لوگو بیٹھو، ان کا لوگو میری بیعت ہوئی ہے سقیفہ میں، پھر میری بیعت ہوئی ہے مسجد نبوی میں، اس کے باوجود میں نے ڈھنڈورچی بلائے ہیں،
اور میں کہتا ہوں کہ جاؤ مدینہ طیبہ کے اطراف میں جہاں تک ہو سکے اور ڈھول پیٹو، لوگ جمع ہو جائیں تو انہیں کہنا کہ ابو بکر کا انتخاب ہوا ہے، اور اگر ابو بکر کے علاوہ تم کسی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو تو آؤ مدینہ منورہ اور بتاؤ تاکہ ابو بکر بھی بیعت کرے، اور تیسرے دن کا سورج اگر ڈوب گیا اور تم میں سے کوئی نہ آیا تو پھر کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ بس تیسرے دن تک ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی کام نہیں کیا خلافت کا، انتظار میں رہے کہ کوئی آئے اور اٹھے۔ بنو ہاشم کیوں نہیں آئے؟ جس خاندان کو اتنا زیادہ تھا، یہ لوگ کیوں نہیں اٹھے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم میں سب سے افضل اور سب سے بڑی ہستی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی بنا پر ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی پہ خاتمہ فرمائے اور اللہ قیامت میں اس عقیدے کو قبول بھی کرے اور اجر بھی دے۔